یقیناً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے بغیر تو قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کو سمجھنا آپ کی رہنمائی اور آپ کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے یہ اللہ کا تیرا گھر بنا دیا ہے، اے اللہ آپ اس میں ایک رسول بھیجیے گا، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ نبی جو ہے وہ ان کو حکمت سکھائے گا، کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا۔ تو یہ کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر کرنا کیا معنی ہوگا؟ حکمت کیا چیز ہوگی؟ اسی کتاب کے معانی، اسی کتاب کے مفاہیم، اسی کتاب کی تفاسیر، اسی کتاب کی تشریح، یہ حکمت ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں حدیث مبارکہ ہی حکمت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے طور پر ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے، وہ یعنی حکمت ہے، اور وہ حکمت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اتنی اہم آیا ہے کہ اس کے اندر آپ کے 4 مناصب، آپ کے 4 منصب ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں گے، تلاوت الگ کیا یہاں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی کہ تلاوت کو الگ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، گویا کہ تلاوت بذات خود مقصود ہے۔ بعض لوگ یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ تلاوت طوطے کی طرح رٹ لینا یا پڑھ لینا معنی سمجھے بغیر اس کی کیا ضرورت ہے، نہیں، یہ اٹ سیلف ایک ضرورت ہے، تلاوت کو محفوظ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور تلاوت کے ساتھ کتاب، اور پھر کتاب کے ساتھ حکمت، اور پھر تزکیہ نفس، یہ بنیادی دینی ستون ہیں، اور یہ چاروں چیزیں قرآن مجید میں 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ ایک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر، ایک اللہ تعالیٰ نے خود احسان جتلاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کر دیا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن دے دیا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی 4 یہی مناسب ذکر کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی آپ کو دی گئی ہے اس کے کام کیا کیا ہیں، وہ کیا کیا فراہم کرنے والے اور کیا کیا عنایت کرنے والے ہیں آپ کو۔ تو بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائی ہوئی حکمت اور آپ کا لایا ہوا دین جو ہے وہ یعنی اس کے 2 حصے ہیں، ایک تلاوت نماز کے اندر کی جانے والا، اور ایک تلاوت کے بغیر پڑھایا جانے والا، جس کو حدیث مبارکہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ غلط فہمی دور دور تک ایک صحیح العقیدہ مسلمان کے پاس نہیں آ سکتی، اور یقیناً اگر اس غلط فہمی کا ذکر کیا جائے تو شاید آپ لوگ سب یہی کہیں گے کہ یار یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے، جو کوئی بھی ایسی کرتا ہے، لیکن کرنے والے گزر گئے اور ماحول میں موجود بھی ہو سکتے ہیں، کہ نعوذ باللہ آپ کی حیثیت اگر یہ سمجھی جائے کہ جسٹ ایک پیغام رساں تھے، اللہ کی کتاب ہم تک پہنچانے والے تھے صرف، نہیں، ایسا نہیں، وہ ایک انسٹرکٹر بھی تھے، وہ ایک مکمل طور پہ رول ماڈل بھی تھے، اسوہ حسنہ بھی تھے ہمارے لیے، اور ہیں، یعنی ساتھ جب آئے ہیں جس وقت قرآن لے کر، تو وہ ایک پورا کا پورا پیکج اور پورا کا پورا حصہ بن کے دین کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر شب و روز اور ہر گھڑی جو ہے وہ دین کی تشریح ہے اور قرآن کی تشریح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات جو ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل بھی ہے اور قابل یقین بھی ہے۔